बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर की अज़मतों की सैर तो करूं, तो मैंने मार्फत के समंदर में गोता ज़नी की। बायजीद बुस्तामी किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी। औलिया के सरखैल, औलिया के इमाम और मुक्तदा, सबसे पहले हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सुल्तानुल आरिफीन का लफ्ज बोला गया तरीकत में। अल्लाह अकबर। वो सुल्तानुल आरिफीन, वो इमाम औलिया जिनकी पहुंच और रूहानी अप्रोच का आलम यह है। यहया बिन मुऐन ने खत लिखा हजरत बायजीद बुस्तामी को, और जो लिखा उनकी अपनी कैफियत बातिन थी, लेकिन वसीगा गैब लिखा। बुजुर्गों का माजी में ये तरीका होता था कि अपनी बात भी बयान करना होती तो वसीगा गैब बयान करते, ताकि जो है वो लोगों से मामला मख्फी रहे। तो हजरत यहया बिन मुऐन ने हजरत बायजीद से लिखा, हजरत उस शख्स की क्या कैफियत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट लिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। ये हजरत यहया बिन मुऐन की हालत कल्बी थी, अपनी वारदात थी, लेकिन वसीगा गैब पूछा। उस शख्स की क्या हालत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट पिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। तो हजरत बायजीद ने उसका जवाब लिखा, और जो लिखा वो कैफियत उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने भी वसीगा गैब लिखा। कहा, मियाँ तो उसका हाल पूछता है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट ले लिया और अभी तक मस्ती नहीं उतर रही, नशा ही नहीं उतर रहा, तो उसका हाल क्यों नहीं पूछता जो पूरा समंदर पी गया फिर भी होश में फिर रहा है। ये है बायजीद बुस्तामी। अल्लाह अकबर। तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा तक जब हज का सफर किया तो 12 साल लगे। हालांकि इतना लंबा फासला ही नहीं था। 12 साल कैसे लगे? हर कदम पे 2 रकत पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे। 12 साल में तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा जब पहुंचते हैं और काबातुल्लाह पे पहली नजर पड़ती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी निगाहें नीची कर लेते हैं। तो किसी ने कहा, हजरत इतने शौके फरावां के साथ आए हैं और काबातुल्लाह सामने है, अब आपने निगाहें झुका ली? तो हजरत बायजीद फरमाने लगे कि इतनी दूर से पत्थर देखने के लिए तो नहीं आया था, ये पत्थर बुस्ताम में थोड़े थे। तो फिर दूसरी नजर उठाई तो काबा भी देखा, काबे वाला भी देखा, लेकिन बायजीद बुस्तामी फिर भी मुतमईन नहीं हुए, फिर नजरें झुका ली। पूछा, हजरत अब क्या मसला है? कहा, जब वो नजर आता है तो साथ में पत्थर नजर क्यों आते हैं? तो जब तीसरी मर्तबा नजर उठाई तो जिधर देखा उसी के जलवे नजर आए। ये है बायजीद बुस्तामी, ये है उनकी पहुंच, ये है उनकी अप्रोच, ये है उनकी रूहानी इस्तेदाद। फरमाते हैं, मैंने एक दिन रूहानी तौर पे जो है वो गोता लगाया मार्फत के समंदर थे, और मेरा शौक ये था कि हुजूर की शानों को मुलाहजा करूं। फिर क्या हुआ? फायजा बैनी व बैनहा अल्फो हिजाब मिन नूर। कहते जहां मैं खत्म हो रहा था और मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी शुरू हो रहे थे, मेरे नुक्ताए इख्तिताम और उनके नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल थे, और अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उसका सर कितना ऊंचा होगा? कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे का। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि वो तराजू गाड़ के उसको तोलने लगा जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नापने लगा जिसको नापा नहीं जा सकता। मैं तो कहा करता हूं, डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसां होर डिठा असां होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा होगा, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? अरे नादां, जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। तू अभी तक कुएं में देख रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो उनकी
پہنچ اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا کون اندازہ کرے۔ ہمارے درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب ہے، شرح قائد نصفیہ، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں اہل تشیع کے علاوہ سبکن پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابوالحسن رفاعی کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ ہم خواب میں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، یہ ایک ہماری روح ہے، اور ہماری روح روحانی طور پہ بھی پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی روح زنگ آلود ہو تو پھر پاک لوگوں کی روحوں سے ہم اپنی روح کو قیاس نہ کریں، جن کی روحیں مصفہ ہیں، جن کے آگے حجاب اور پردے نہیں ہیں، تو وہ پرواز کرتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں۔ اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابوالحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں کشاں کشاں یہاں تک پہنچا ہوں۔ نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا تو میں اس شوق میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری پرواز کی غرض و غایت یہ ہے۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابوالحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال ہی۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ ایک قول یہ پیش کیا کہ دہا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں، یہ حضور کی رفتوں کا عالم ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ پھر کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چٹے دن کی طرح روشن، ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظروں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے وہ سماعتیں دی، وہ بصارتیں دی۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو نبی کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا نبی کے حواس پہ اپنے حواس کو قیاس کیا جائے۔ قرآن پڑھیے، سورہ نمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وادی نمل آ پہنچے۔ تو وادی نمل میں چیونٹی نے جب لشکر سلیمان آتے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے، چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات حضرت سلیمان نے سنی۔ کتنی دور سے سنی؟ 3 میل یا 7 میل دور، 3 فراسخ اگر ہیں تو 9 میل بنتے ہیں۔ تو 9 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 فراسخ سے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور اس کے لہجے کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو چیونٹی کی بولی ہے
اس کو سن لیتا ہے 9 میل کے فاصلے پر۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے کان کے پردے پر بھی چیونٹی کو رکھ دیا جائے تو اس کی کہانی سمجھ لے کہ یہ کیا بول رہی ہے؟ اللہ اکبر! یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی بولتی پھر کیسے، اب بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے منہ میں زبان بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 9 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ شان اس نبی کی ہے جو مقتدی بن کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنے حواس پہ نبی کے حواس کو قیاس کرنا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں، سالے مرد ہو اور اس کی بیوی اس سے الجھتی ہے، تو اس مرد سالے کی ہونے والی بیوی جنت میں حور اس منظر کو دیکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی کی عادت یہ ہے حدیث کی روایت کے بعد اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں اور شوہر کو بیوی کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے، ماں باپ گھر، کتنی آسودہ زندگی تھی، تو وہ بیچارہ شوہر تنگ ہوتا ہے اور بیوی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو چند دن کا پرونا ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور کہہ رہی ہے۔ اور حور کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے کہہ رہی ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے، تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے۔ پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اور پھر آسمان، پھر فاصلہ، 7 آسمانوں کے بعد پھر کہیں جنت، اور جنت میں حور، اور وہ بھی خیمے کے اندر، اور وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے یار حور کون ہے؟ تو کہا حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، اور اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، حضور کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بی نندائے معافی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صحابی ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگے بلانا چاہے تو بلا لے، جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کون ہوگا؟ اب وہ آئے حضرت وابصہ اور پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے اور قریب آ گئے۔ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ وابصہ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ اب حضرت وابصہ کی سنیے، فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو حد ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے؟ یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟
अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरबा अला सदरिही फकाल इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां, और उंगलियां जोड़ के ऐसे हुजूर ने दिल वाली जगह पे मारी। और फदरबा अला सदरिही फकाल इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, दिल वाली जगह पे मार के फरमाया ये अंदर मुफ्ती बैठा है, इसे ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है, यही बता देगा बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबाने लगते हो, अंदर मुफ्ती फतवा दे रहा होता है गलत कर रहे हो। जब रिश्वत ले रहे होते हो, मेज के ऊपर से लो या मेज के नीचे से, अंदर का मुफ्ती बोल रहा होता है ये गलत कर रहे हो। जब गुजरते हुए नजर भटकती है और ख्याल बहकता है, तो अंदर ज़मीर आवाजें देता है तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी माँ बैठी है, तेरी नजर क्यों आवारा हो रही है, अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, अंदर बोल रहा होता है। तो मेरे हुजूर ने 3 उंगलियां जोड़ के दिल पर मारते हुए फरमाया इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, ये तेरा मुफ्ती ही बता देगा, ये अंदर का मुफ्ती बता देगा कि खैर क्या है शर क्या है। इकबाल ने कहा था ना कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। तो ये दिल बताएगा, ये मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, तो इससे पूछिए नेकी क्या है, इससे पूछिए बुराई क्या है। तो हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। और एक हदीस सुनाऊं और अपने मजमून को आगे ले जाऊं, और ये सिहा की रिवायत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तक तो नहीं आया, उसके फितने नमूदार हुए, लेकिन वो आना चाह रहा है। तो कहा कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा, 1450 साल बीत के इस बात को बताए हुए, फरमाया जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। सुनिए आगे, फरमाया इन्नी लारिफु अस्माअहुम, कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मुकाबले में जो मेरे गुलाम निकलेंगे, इन्नी लारिफु अस्माअहुम, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वास्माअ आबाइहिम, उनके बाप दादे के नामों को भी जानता हूं। कहानियां खत्म नहीं हुई, व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किस कबीले का फर्द, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। यार आलमों का लफ्ज नहीं है, इन्नी लारिफो, मैं पहचानता हूं उन्हें जो कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मुकाबले में आएंगे। ये मेरे महबूब की निगाह है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर की निगाह दूरबीं है, जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों को छुपा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा लैल, जिस तरह रात छुपा लेती है, तो लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व है, दामने रहमत है, दामने करम है, जो गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट लेगा। खुद फरमा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े मुजरमों की शफात करूंगा। तो क्या मंजर होगा हशर का, जब मेरे आका शफात करके गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट रहे होंगे। वो किसी ने किसी महफिल नात में पढ़ दिया, जिस तरह कि आजकल हमारी शायरी चलती है कि वो अपना मुकदमा नहीं हार सकता जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि वकील ना कहो, वकील जो है निगहबान के माना में तो ठीक है, लेकिन आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वकील के माना एडवोकेट के माना में वकील आ रहा है। तो हुजूर मुकदमे में हमारे वकील नहीं होंगे, बल्कि हमारे शफी होंगे। वकील और शफी में फर्क होता है, जो सफारशी होता है उसमें और वकील में फर्क होता है। आप जानते हैं, देहातों के रहने वाले, वकील की लड़ाई ये होती है और वकील की बहस ये होती है, उसके दलाल ये होते हैं कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ दिया जाए। वो सबूत ये देता है कि इस पे इल्जाम है और गलत इल्जाम है, मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए, ये वकील कहता है। और शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए, मेरी सिफारिश मानी जाए। हुजूर क़यामत के दिन वकालत नहीं फरमाएंगे, शफात फरमाएंगे। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे,
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو وہ منظر ہوگا. یہ حضور کا دامن شفاعت ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو حضور اپنی آغوش میں سمیٹ لیں گے. تو دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے, اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے. اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آگے بڑھنا ہے. کہا کہ دعا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے, جو چاشت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ, اور لیل سے مراد محبوب کی زلف عنبری ہے. تو گویا ترتیب کلام یہ ہے کہ محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم. قسم ہے تیرے رخ تاباں کی, اور قسم ہے تیری زلف دوتا کی. تیرے چہرہ نور کی بھی قسم, تیری زلف عنبری کی بھی قسم. محبوب قسم ہے تیرے چہرہ حسین کی. وہ چہرہ کہ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور کے چہرے کا؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا. پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت کھڑے تھے, بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. اللہ اکبر. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پورے وطن میں جگہ جگہ جا کے کہا تھا, میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں, جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ سایہ تو بڑی دور کی بات ہے, مثل تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. اس کا محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا گیا تھا. اللہ اکبر. مثل او در عالم مقام متصور نیز, ان کی مثل بزم عالم کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. جب یہ بات کہی گئی کہ اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے, تو اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا تھا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا, لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں سایہ شے از شے لطیف ترست, کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کوئی نہیں. وسایہ چے معنی دارت, تو سائے کا کیا پھر معنی باقی رہتا ہے, سایہ کیا معنی رکھتا ہے. تو صاحبو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسین چہرہ دیا, وہ جمال دیا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے.